بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرفهم أجمعين نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقالت زينب بنت علي وقالت زينب بنت علي إذا خاطب طاغوت زمانها أمام الملأ: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، عزاداران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزوں، آج 11 محرم کی تاریخ ختم ہوئی اور 12ویں کی شب ہے. آج عشر اولیٰ کے بعد، عاشوراء کے بعد کا پہلا دن تھا، اور وہ دن اب ختم ہو چکا ہے. ہم میں سے ہر ایک فرد نے جب آج جانب اپنی جاب کی جانب، اسکول کالج کی جانب جب ہم نے رجوع کیا، کیونکہ چند دن سے ہم کم سے کم ایک دن تو ہم اس میں انوالو نہیں تھے جو عاشور کا دن تھا، اور بعض حضرات جن کے لیے ممکن تھا، زیادہ توفیق حاصل ہوئی، وہ زیادہ دن. بہرحال ہماری ایک الگ کیفیت تھی ان 10 دنوں میں، خاص طور پر آخر کے 1-2 دنوں میں. اور آج پہلا دن ہے کہ ہم کچھ حد تک پلٹے ہیں اپنی پرانی کیفیت کی جانب. ویسے تو ہمارے یہاں عزاداری 2 مہینے 8 دن قائم رہتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے پہلے 10 دن میں جو کیفیت ہوتی ہے عزاداری کی، وہ پھر بعد میں باقی دنوں میں نہیں رہتی. وہ پہلے 10 دن، پہلا عشرہ ہماری عزاداری کے شباب کا دور. تو آج جب ہم پلٹے اپنی روزمرہ کی زندگی کی طرف، تو ہم نے اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی. ہم نے اپنے اندر یہ محسوس کیا کہ غم حسین کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں ایک اور حزن اور غم بھی پایا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے عزیزوں؟ غم حسین تو ہے، نسل اندر نسل ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارے دلوں میں ہے. 2 مہینے 8 دن خاص انداز سے رہتا ہے، ویسے یوں تو 365 دن رہتا ہے. لیکن آج ہم نے محسوس کیا کہ ایک اور غم بھی ہمارے دل میں ہے، اور وہ غم اس عزاداری کے شباب کے دور کے خاتمے کا غم ہے. وہ فرش عزا جو بچھا 10 دن پہلے، وہ اب اس طرح سے بچھا نہیں ہے. آج سے ایک حد تک اس کو سمیٹ لیا گیا ہے. تقاضا یہ 10 دن کے عشرے کا کہ وہ ختم ہوتا ہے تو پھر ایک حد تک زندگی اپنے نارمل حالت کی طرف لوٹتی ہے. لیکن ہم نے اس غم
منانے کا جو دور تھا، جو شباب کا دور تھا، اس کے زوال اور ڈھلنے کا غم اپنے اندر محسوس کیا۔ اور عزیزوں، یہ واقعاً ایک عجیب چیز ہے، ایک عجیب چیز ہے۔ عجیب کیوں؟ دنیا والوں کا یہ طریقہ ہے کہ جس چیز میں غم اور تکلیف اور اندوہ محسوس کرتے ہیں، اس سے فاصلہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس سے فرار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ بھی اس معاملے میں دوسرے لوگوں سے مختلف نہیں ہیں۔ مان لیجئے ہماری زندگی میں خدا ہم سب کو محفوظ رکھے اور تمام امتحان میں سر بلند کرے، لیکن زندگی میں رزق کی تنگی کا امتحان پیش آتا ہے، کاروبار میں، جاب میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کچھ ضروری خرچے بھی ایک مدت تک پورے نہ کر سکیں، اس سے ہمیں تکلیف کا احساس ہوتا ہے، سٹریس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ امتحان جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ خدا سب مریضوں کو سلامتی عطا کرے انشاءاللہ، لیکن بیماری ایک حقیقت ہے، ہم سب کی زندگی میں آتی ہے، اور ہم صبر کی دعا کرتے ہیں اور اس کی دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم کو شفا مل جائے۔ جو سبب ہے بیماری میں ہماری غم اور تکلیف کا، یعنی مرض، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے نجات ملے۔ اگر کسی محبوب، ہمارے کسی معشوق سے ہم جدا ہو گئے ہیں، یا تو جسمانی طور پر جدا ہو گئے ہیں، وہ کسی اور ملک یا شہر میں رہتا ہے، یا کوئی نا اتفاقی اور رنجش ہو گئی ہے اور پڑوس میں رہنے کے باوجود جو ہے فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، تو ہمیں اس کا غم ہوتا ہے، تکلیف اور کرب کا احساس ہوتا ہے۔ اور کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سبب جو ہماری دوری کا سبب ہے، یہ سبب برطرف ہو جائے۔ اور یہی طریقہ ہے، تمام تکلیفوں کے بنسبت انسان کا یہی رجحان ہوتا ہے۔ لیکن غم حسین کی خصوصیات میں سے، حیرت انگیز خصوصیات میں سے، حیران کن خصوصیات میں سے یہ ہے کہ انسان اس غم سے فرار نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہر اس چیز سے فرار کرنا چاہتا ہے جو اس غم کو شاید اس سے چھین لے۔ آپ دیکھیں اپنی زندگی میں، ہم عزاداروں کی زندگی دیکھیے آپ۔ عزادار گناہ، خدا کی معصیت اور نافرمانی سے دور ہونا چاہتا ہے۔ ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نافرمانی خدا کی، گناہ انجام دینا ممکن ہے اس کے دل میں ایک ایسی کیفیت ایجاد کرے کہ پھر اس میں غم حسین کی جگہ پہلے جیسی نہ رہے، تو وہ دوری اختیار کرنا چاہتا ہے، توبے کی جانب وہ رخ کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ توفیق رہی تو آئندہ راتوں میں توبے پر اور بھی مزید گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ گناہ سے فرار کرتا ہے عزادار تاکہ کہیں یہ چیز، گناہ، نافرمانی، غم حسین کی حرارت کو کم نہ کر دے ہمارے اندر۔ اور گناہ میں یہ ہے تباہ کن قوت پائی جاتی ہے کہ غم حسین کو سست کر دیتی ہے، اور خدا محفوظ رکھے، کہیں کہیں جا کر ہو سکتا ہے کسی سے چھین بھی سکتا ہے یہ گناہ، اس میں یہ قوت ہے کہ غم حسین کو لے لے۔ اسی طرح سے ہماری عزاداری کو لے کر ہم عزاداروں میں کیفیت پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی عزاداری میں انا سے، دکھاوے سے، آپسی ٹکراؤ، کینہ وغیرہ، ان سب چیزوں سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں، فرار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کا احساس ہے کہ اگر یہ چیزیں ہماری عزاداری میں آ گئیں تو عزاداری کی شکل و صورت تو باقی رہے گی، لیکن جو اس میں اندر جو غم کی کیفیت ہونی چاہیے وہ تھوڑی کم پڑنے لگتی ہے۔ تو ہم دیکھیں پھر اس چیز سے فرار کر رہے ہیں جو ہمیں غم سے دور کر سکتی ہے۔ پوری دنیا، بلکہ ہم خود دوسرے اپنے تمام غموں میں ان چیزوں سے فرار کرتے ہیں جو غم کا باعث ہیں۔ یہاں ہم ان چیزوں سے فرار کرتے ہیں جو غم کو چھین سکتی ہیں یا غم کو پھیکا کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے غم حسین کی
اور بہت ساری خصوصیات ہیں. یہ ایک خصوصیت ہے جو آج ہم میں سے ہر فرد نے آج اس کو خاص طور پر محسوس کرنا شروع کیا ہوگا کہ جب آج کا وہ پہلا دن ہے عاشوراء کے بعد اور شام غریباں کے بعد. سوال یہاں اٹھتا ہے عزیزوں کہ یہ منفرد کیفیت غم حسین کی آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے غم حسین میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے جبکہ دوسرے ہر غم میں اس کے برخلاف صفات نظر آتی ہیں؟ یہ سوال دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ شاید ہمارے لیے کارساز بھی ثابت ہو، لیکن فی الحال میں اپنی گفتگو کو اس کے کنارے سے گزارتے ہوئے ایک اور منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آپ سب کو، علماء تشریف فرمائیں ان کی اجازت سے، کہ اس بارے میں غور کریں کہ غم حسین میں وہ کیا خصوصیت ہے. کیا کافی ہے کہہ دینا کہ زہرا کی دعا ہے، بی بی کا کرم ہے؟ بے شک ان کی دعا کا اثر ہے، بی بی کا کرم ہے، لیکن دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اپنے مجاری سے، اپنے پروسیسز اور طریقوں سے. تو وہ کیا پروسیس اور طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خصوصیت پائی جاتی ہے؟ ایک دعوت فکر ہے. انشاءاللہ زندگی رہی، توفیق رہی تو آئندہ راتوں میں اس پر بھی گفتگو کرنے کی اور روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ لوگ سوچیں ضرور اس بارے میں، کیونکہ ہم محسوس تو اپنے اندر کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں کتابوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ غم حسین سے انسان ایسا لگاؤ محسوس کرتا ہے کہ ختم نہ ہو، پھر ہم وہ پڑھیں تو ہم کہ اچھا ایسا ہوتا ہے، چلو سوچتے ہیں. نہیں، ہمیں کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہم ہر کوئی، بچہ ہو بوڑھا ہو، اپنے اندر وجود میں اس کو محسوس کرتا ہے. تو ہمارے لیے، ہر فرد کے لیے یہ سوال اٹھ سکتا ہے اور اٹھنا چاہیے کہ یہ کیا سبب ہے، اور انشاءاللہ اس پر گفتگو رہے گی. عزیزو، جس واقعے کو، جس عظیم حادثے کو جو سن 61 ہجری میں دشت کربلا میں واقع ہوا، جسے عاشوراء کہتے ہیں ہم، واقع کربلا کہتے ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ یہ ایک تاریخ ساز واقعہ تھا. کوئی شک اور شبہ نہیں. لیکن عزیزو، اس کے بعد کے جو حالات رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہیں. اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے بس میں اس مناسبت سے کہ تاریخ کا ذکر آ گیا، یہ عرض کرتا چلوں کہ تاریخ کے بارے میں، تاریخ یعنی ہسٹری کے بارے میں ایکسپرٹس کے درمیان، ماہرین کے درمیان کما بیش 3 بنیادی نظریے پائے جاتے ہیں. یعنی تاریخ کی حقیقت کیا ہے، تاریخ کی ماہیت کیا ہے، تاریخ کا ایسنس اور نیچر کیا ہے، اس کے بارے میں کما بیش 3 نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ تاریخ کے سلسلے میں یہ ہے کہ تاریخ یعنی کیا. اگر یہ سوال پوچھا جائے تاریخ یعنی کیا، تو ایک نظریہ یہ ہے جو کہتا ہے، وعلیکم السلام، کہ تاریخ بادشاہوں، حکمرانوں، حکومتوں، لشکروں کے کارناموں کا مجموعہ ہے. جب ہم اس کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہم تاریخ کو لکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اور یعنی تاریخ بنیادی طور پر وہ اتفاقات ہیں، وہ حوادث ہیں جو تعلق رکھتے ہیں کن کے افعال اور ایکشن سے؟ بادشاہ اور حکمران طبقہ. اور بہت ساری جو تاریخ کی کتابیں ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں یا بازار میں آپ کھول کے دیکھیں تو یہی نظر بھی آتا ہے اس کے اندر. یہ ایک نظریہ ہے تاریخ کی ماہیت کے بارے میں. دوسرا نظریہ تاریخ کی ماہیت کے بارے میں عزیزوں، وہ اس سے مختلف ہے. دوسرے نظریے میں کہا جاتا ہے کہ خامخواہ ان بادشاہوں کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے تاریخ میں. پتہ ہے کیوں اتنی اہمیت ملی انہیں؟ یہ نظریے والے کہتے ہیں، اس نظریے والے، پتہ ہے کیوں اتنی اہمیت ملی؟ پتہ ہے کیوں؟ جب آپ کسی بھی تاریخ کی کتاب، کسی نہیں، اکثر تاریخ کی کتابوں کو آپ کھولتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے فلاں بادشاہ
وہ فلاں سن میں جو ہے تاج پوشی ہوئی، پھر اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، فلاں جنگ اس سال میں ہوئی، پھر یہ کیوں ملتا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ ان بادشاہوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا. یہ پیسہ دیتے تھے مورخین کو، یعنی تاریخ نگار، ہسٹورینز کو. وہ پیسہ دیتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے بارے میں لکھیے. اب پیسے کے بلبوتے پر یہ چیزیں لکھی گئیں تو اب یہی بچ کے رہ گئی ہیں. تو اسی لیے، لیکن حقیقت میں تاریخ یہ نہیں ہے. یہ دوسرے نظریے والوں کا نظریہ ہے. حقیقت میں یہ نہیں ہے، یہ پیسے کے زور پر چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے تاریخ کا. حقیقت میں تاریخ دانشوروں کی کاوشوں پر غور کرنا ہے. یعنی جب ہم دانشور، سائنٹسٹس، انوینٹرز، ریسرچرز، مختلف شعبوں کے علماء جب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہی نے کیا کیا کاوشیں کی. کسی نے سٹیم انجن انوینٹ کیا، کسی نے ریڈیو انوینٹ کیا، کسی نے اپنے زمانے میں کچھ اور انوینٹ کیا. ابھی آج کل کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی میں ہم اتنی تبدیلی اور ترقی دیکھ رہے ہیں. جو بڑے بڑے کارنامے دانشوروں نے انجام دیے ہیں، اس پر نگاہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے جو ہے انسانیت آگے بڑھی ہے. تو یہ ایک اور نظریہ ہے تاریخ کے سلسلے میں. ایک تیسرا نظریہ پایا جاتا ہے تاریخ کے سلسلے میں، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تیسرا نظریہ گویا اسلامی نظریے سے زیادہ نزدیک ہے. اور وہ تیسرا نظریہ کیا ہے؟ تیسرا نظریہ کہتا ہے کہ تاریخ میں بادشاہوں کا بھی کردار ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اہم بھی کردار ہے. دانشوروں کا بھی بہت اہم کردار ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. جو دوسرے نظریے والے تنقید کرتے ہیں کہ بہت زیادہ نام آ گیا ہے تاریخ میں بادشاہوں کا، تیسرا نظریہ کہتا ہے جی یہ تنقید بھی بجا ہے، یہ تنقید بھی بجا ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ تاریخ سازی میں بنیادی کردار دانشوروں کا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ تاریخ کی حقیقی ماہیت علم اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے. بلکہ تیسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ بنیادی طور پر حق اور باطل کے درمیان تصادم کے مختلف مراحل کی رپورٹ ہے، اور اس پر سٹڈی ہے، اور اس پر غور و فکر و مطالعہ کرنا ہے. جناب آدم سے لے کر قیامت تک حق کا محاذ ہے، باطل کا محاذ ہے. اور یہ حق اور باطل کے یہ محاذ مسلسل پے در پے تصادم اور ٹکراؤ کی حالت میں ہے. یہ محاذ اس کو ہرانا چاہ رہا ہے، یہ محاذ اسے شکست دینا چاہتا ہے. چہرے بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، مکان بدلتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ تصادم اور ٹکراؤ جاری و ساری ہے. کبھی ہم حابیل اور قابیل کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں، کوئی اور دور آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ باطل کے محاذ پر کبھی نمرود ہے، شداد ہے، حامان ہے، فرعون ہے، یزید ہے، اور اس کے بعد اور لوگ. اور حق کے محاذ پر اگر ہمیں تلاش کرنا ہے جو نمایاں چہرے ہیں، تو ہمیں انبیاء اور معصومین علیہ السلام کی جانب رجوع کرنا ہوگا. اس محاذ کے کمانڈر 1,24,000 پیغمبر ہیں کہ جن میں سے اکثر کے نام نہیں ہمارے پاس پہنچے. اس محاذ کے کمانڈر جناب نوح ہیں، جناب ابراہیم ہیں، جناب موسیٰ ہیں، جناب عیسیٰ ہیں. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد ایک دور میں امام حسین علیہ السلام. یہ کمانڈر ہیں، یہ کمانڈر ہیں. اور ان کے پیروکار ان کے پھر نیچے کی سطح کے کمانڈرز ہیں. آپ جانتے ہیں فوج میں بہت سارے کمانڈرز ہوتے ہیں الگ الگ لیول پر. جو ان کے پیروکار ہیں وہ پھر جتنی پیروی کرتے ہیں اس سطح کی رہبری انہیں نصیب ہوتی ہے، اپنی پیروی کے حساب سے ان کو یہ عہدے ملتے ہیں. تو ایک وسیع محاذ ہے یہ حق کا اور باطل کا. یعنی
زمانے کے اعتبار سے اس کی وسعت جو ہے اتنی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ کی وسعت ہے زمانے کے اعتبار سے. مکان اور جغرافی کے اعتبار سے جہاں جہاں انسان بسے ہیں اور پائے جاتے ہیں اور بسے تھے، جغرافی کے اعتبار سے، جغرافیہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے بھی ان دو محاذوں کی وسعت اسی اعتبار سے پائی جاتی ہے. اور جب حق کے محاذ کی بات ہوتی ہے تو اس میں مختلف کمانڈر ہیں، مختلف سطح کے کمانڈر ہیں، لیکن ان میں سید و سالار، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو عرض یہ ہوا تھا کہ 10 محرم کا واقعہ، کربلا کا عظیم واقعہ، تاریخ ساز. اس کے بعد کے حالات بھی تاریخ ساز. اس کے بعد کے حالات یعنی کیا؟ اس کے بعد کے حالات یعنی کربلا سے اسیروں کو، بیویوں کو، جناب سجاد کو قیدی بنانا، بندی بنانا، انہیں لانا کوفہ میں، کوفہ کے پھر واقعات، وہاں سے پھر انہیں لے جانا ایک سخت راستے سے، مشکل راستے سے شام تک لے جانا، شام کا دربار سجنا، اور پھر شام کے دربار میں ان قیدیوں کو ان کی زبان میں، ان ملعونوں کی زبان میں، باغیوں کو، ان کو لانا اس بھرے دربار میں، اس بھرے دربار میں لانا. اور وہاں ہم کیا منظر دیکھتے ہیں عزیزوں؟ آپ نے مصائب میں سنا بھی، میں بس اشارہ کرتے ہوئے گزرنا چاہوں گا اپنی اصل بات تک پہنچنے کے لیے. اس دربار میں ہم نے کیا دیکھا عزیزوں؟ اس دربار میں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر ایک تشت پہ لایا جاتا ہے اور سامنے رکھا جاتا ہے. جناب زینب آواز دیتی ہیں، یا حسینہ، یا حبیب نبی اللہ، اے زہرا کے لال، اور اس سر کی جانب بڑھتی ہیں. ان کی آواز سن کر نقل کیا گیا ہے پورا دربار رونے لگتا ہے، یعنی یزید کا دربار رونے لگتا ہے، متاثر ہوتا ہے. جب یہ دیکھتا ہے یزید کہ کیا یہاں پر کیفیت پیدا ہو گئی ہے، میں لایا تھا ان کو یہاں پر ذلیل کرنے کے لیے، لیکن یہاں تو پورے حالات منقلب کیے جا رہے ہیں، تو اپنی وہ چھڑی اٹھاتا ہے. جو آپ نے مصائب میں سنا ہے، میرا مقصد اس کو مصائب کے عنوان سے بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ اس منزل سے گزر کر ایک نتیجہ حاصل کرنا ہے. وہ چھڑی اٹھاتا ہے اور وہ بے حرمتی کرتا ہے اس سر کے ساتھ جو آپ نے سنی ہے. میں یہاں پر ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا اس کا. مقصد اس کا یہاں کیا تھا اس بے حرمتی سے؟ اس دربار میں، اس دربار میں ان کو بندی بنا کر لایا گیا تھا، پیروں میں ان کے چھالے پڑے ہوئے تھے، لباس ان کا جو حالت میں تھا آپ تصور کر سکتے ہیں. اتنے ہفتوں کے سفر کے بعد ریگستان میں، ظاہر سی بات ہے سفر میں ان کو ڈھنگ کا کھانا پانی تو ملا نہیں ہوگا. راستے میں خود کتنے لوگ شہید ہوئے اس قافلے میں سے، کتنے بچے، کتنی بیویاں راستے میں شہید ہوئیں، تھکن کے مارے، بھوک اور پیاس اور گرمی کے مارے. اور اپنے دل میں یہ سب کے سب 10 محرم کے واقعات کا داغ تو لیے ہوئے ہیں، یعنی انہیں پوری طرح سے ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ آ کر چند منٹ میں ہی یزید کا پورا بنایا کھیل ختم کر رہے تھے یہ بندے. تو یزید چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے معاملے کو پھر اپنے کنٹرول میں لے، اس بے حرمتی کے ذریعے اپنے کنٹرول میں لے، اور ایسی بے حرمتی کرتا ہے سر اقدس کے ساتھ کہ سامنے جو یہ بی بی زینب ہیں، تقریباً 60 سال کی عمر ہے، اتنی مشکلات سے گزر کے آئی ہیں، ہمت ان کی ٹوٹ جائے، مقصد ہے ٹوٹ جائے ہمت. اور وہ جو یزید کا مقصد ہے وہاں پر جتانا،
کہ باغیوں کو ہم نے شکست دی، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، سب ہمارے سامنے جھکتے، وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ لیکن اس بے حرمتی کے بعد کہ میں اسے یہاں منبر سے نقل کرنے سے میں گھبراتا ہوں، اتنی تکلیف دہ وہ چیز آپ کے ذہن میں ہے کہ اس نے چھڑی کے ساتھ کیا کیا، اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی میں تصور کرتے ہوئے میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سامنے انجام پاتا ہے، اور بی بی زینب جو ابھی یا حسینہ واہ حسینہ کے نعرے بلند کر رہی تھیں اور آواز بلند کر رہی تھیں، وہ یہاں پر وہ مشہور اور معروف خطبہ ایراد کرتی ہیں۔ دربار شام کا خطبہ نقل کیا گیا ہے، اس مرحلے پر بی بی نے بیان کیا ہے کہ آج 1400 سال بعد ہم اس بے حرمتی کا ذکر سن کے ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے ہوا اور انہی نے یہ خطبہ اس وقت بیان کیا۔ دیکھیے اسلام کی قوت دیکھیے، مکتب حسینیت کی قوت دیکھیے۔ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ خواتین بہت جذباتی ہیں، خواتین اپنے آپے سے نکل جاتی ہیں، اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پاتی ہیں۔ بے شک خواتین کے پاس جذبات کا سرمایہ مردوں سے زیادہ پایا جاتا ہے، یہ خدا نے ان کے حق میں ان پر کرم کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خاتون مکتب حسینی میں، مکتب اسلام میں پرورش پائے اور تربیت پائے تو وہ اس موقع کی نزاکت اور تقاضوں کو نہ سمجھ سکے کہ دشمن اس وقت کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ نہ سمجھ سکے کہ میرا فریضہ اس وقت کیا ہے۔ ایسا خطبہ کہ فصاحت اور بلاغت کی مثال ہے آج وہ، اس کو علماء فصاحت، علماء زبان اس کو آج سٹڈی کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ کس طرح سے اپنی بات کو بلیغ انداز میں پیش کیا جائے۔ ان حالات میں یہ خطبہ ایراد فرمائے بی بی نے۔ بڑا کرم ہے جناب زینب کا ہم سب پر، بڑا کرم ہے بی بی کا مکتب حسینی پر۔ عزیزوں، اسی خطبے کا ایک فقرہ ہے۔ اس خطبے میں مختلف چیزیں ہیں۔ خدا کی حمد اور ثنا سے، خدا کی تعریف سے شروع ہوتا ہے یہ خطبہ۔ انشاءاللہ آپ پڑھیے، انٹرنیٹ پر ہے، اردو ترجمہ ہے، انگریزی ترجمہ ہے، پڑھیے آپ، واقعاً انسان کے لیے بہت سبق آموز ہے۔ خدا کی حمد و ثنا کا ذکر ہے، رسول خدا کی عظمت کا اور ان کی خدمات کا ذکر ہے، اہل بیت کے مقام اور منزلت کا یہاں پر ذکر ہے۔ کہاں پر ذکر ہو رہا ہے؟ آپ تصور کریے کس ماحول میں، کن حالات میں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر ان کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ یزید اور یزید کے خاندان اور یزیدیوں کی پستی کا ذکر ہے براہ راست۔ ایک جگہ آ کے خطاب کرتی ہیں، فرماتی ہیں یبن الطلقاء، مشہور تعریف ہے، یعنی اس بادشاہ سے جو بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت پر اپنے دربار میں، اس سے پتہ ہے کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں اے ان لوگوں کے بیٹے کہ جن کو جنگ میں پرزنر آف وار ہم نے بنایا تھا اور پھر ہم نے چھوڑ دیا تھا، تم ان کے بیٹے۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس میں جب شکست ہوئی کفار کو، وہ سب کے سب اسیر ہوئے، وہ کس کے؟ رسول خدا کے اسیر ہوئے۔ ہم نے تمہارے اجداد کو آزاد کیا تھا اس ذلت سے، تم ان کے بیٹے ہو، یعنی اس طرح خطاب کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے حالات کی نزاکت کو سمجھ رہی ہیں بی بی اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کر رہی ہیں۔ خدا کی حمد و ثنا، رسول خدا کے فضائل کا ذکر، اہل بیت کے کرامات اور فضائل کا ذکر، یزید، بنی امیہ، آل سفیان کی پستی اور حقارت اور ان کی حقیقت پر سے پردہ ہٹاتی ہیں۔ وہ بد دعا کرتی ہیں یزید کے حق میں، کھل کر دربار میں بادشاہ کے سامنے بد دعا کر رہی ہیں، اور پھر براہ راست یزید کو خطاب کر کے ایک فقرہ ہے کہ اسی کو میں نے خطبے کے حصے میں اس کا ذکر کیا، اور وہی اس مختصر خمسے کا عنوان بھی میں نے قرار دیا ہے۔ فرماتی ہیں بی بی، کہتی ہیں
کد کیدک، یزید مکر اور دھوکہ اور فریب جتنا بھی تجھے آتا ہے جا انجام دے دے. کد کیدک وسع سعی، جتنی بھی محنت کر سکتا ہے، جو جتن کر سکتا ہے تو کر لے. وناصب جہدک، اپنی محنت کو آخرین منزلوں تک پہنچ جاتے، جد و جہد کو اس کی انتہا تک پہنچا دے. تو چیلنج کر رہی ہیں کن حالات میں؟ فواللہ، خدا کی قسم یزید، فواللہ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور عزیزو حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. یہ حقیقت ثابت کرنے کے لیے یہاں مجھے کچھ آپ کے سامنے کہنا نہیں ہے، صرف یاد دہانی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ہم سب جانتے ہیں ہمارا یہاں پر موجود ہونا یہ خود اس کی دلیل ہے کہ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. اور ہم یہاں پر ہیں، اس شہر میں، اس ملک میں، اس کرۂ ارضی پہ، دنیا کے ہر گوشے میں عزاداری ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. کس کس انداز سے ہو رہی ہے عزیزو؟ ابھی پرسوں کی خبر آپ پتہ نہیں آپ لوگوں تک بھی پہنچی ہوگی انشاءاللہ. پھر سے شیخ زکزاکی کے چاہنے والوں پر جان لیوا حملہ ہوا ہے. عاشور کے جلوس پر دوبارہ سے جان لیوا حملہ ہوا ہے، ایک تعداد اس میں پھر شہید ہوئی. یہ لوگ ہیں جب نکلتے ہیں عاشور کے جلوس کے لیے، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ آنے والے ہیں، گھر واپس لوٹنے والے ہیں، یعنی پھر بھی نکلتے ہیں. اور یہ کچھ آج کی کوئی منفرد کیفیت نہیں ہے. شیعوں نے، اہل بیت کے چاہنے والوں نے ہمیشہ سے اس طرح سے عزاداری کو زندہ رکھا ہے. متوکل عباسی کا دور گزر چکا، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، پیر کاٹ دیا جائے گا اگر گئے عزاداری کے لیے، پھر بھی گئے عزاداری کے لیے. پرانی باتیں کیا، ابھی ہم میں سے بہت لوگوں کی اتنی عمر ہے کہ عراق میں جب یہ ظالم کی حکومت تھی تو کیا حالات تھے، وہاں بھی عزاداری پر کتنی پابندیاں ہوا کرتی تھی. 40 کا جلوس اور 40 کا جو پورا آج کل ایونٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم سب کو اس سال اور ہر سال وہاں شرکت کرنے کی توفیق نصیب ہوگی. آمین. یہ سب ابھی ابھی کی بات ہے. آج سے آپ 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی، یا بہت چھپ چھپ کر چھپے ہوئے راستوں سے، پیچھے کھیتوں سے کچھ لوگ انجام دیتے تھے. روڈ پر کسی کے چلنے کے سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. یہ کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ وہ چیزیں جو ہم لوگوں میں سے کئی لوگوں نے جا کر دیکھی ہیں وہاں. لیکن عزاداری جاری رہی، عزاداری جاری رہی. لا تمحو ذکرنا، یہ ایک حقیقت ہے. اور میری گفتگو کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اس حقیقت کے وجود کو ثابت کروں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ہم اور آپ کا وقت برباد کرنا ہے. یہ تو ایک واضح، یہ گویا اس طرح ہو جائے گا میں ثابت کروں کہ روز صبح سورج اگتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ روز صبح سورج اگتا ہے، ہمیں پتہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ چیز جو اپنے آپ میں بدیہی اور سیلف ایویڈنٹ ہیں ان پر گفتگو نہیں کی جاتی، بس ان کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے یاد دہانی کے طور پر، تاکہ ان کے سہارے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. میرا بھی مقصد اسے ثابت کرنا نہیں ہے. لیکن پھر بھی اسی بی بی کے اس فقرے کو، لا تمحو ذکرنا، اسی کو ان چند مجالس و تقاریر کا عنوان قرار دیا ہے تاکہ اس پر ہم گفتگو کریں عزیزوں، کہ یہ جو ذکر کربلا کی بقا ہے، یہ جو عدم امکان امحائے ذکر کربلا، یہ ناممکن ہونا کہ کربلا کا ذکر محو کیا جا سکے، آخر اس حقیقت کے وجود کے بارے میں تو کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں، لیکن اس حقیقت
کہ خد و خال کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا کہ باقی ہمارے اندر یہ کیفیت پائی جانا کہ ہم ہر غم سے فرار کرتے ہیں سوائے غم حسین، وہاں ہم ان چیزوں سے فرار کرتے ہیں جو اس غم سے دور کر سکتی ہیں۔ ٹھیک، یہاں میں نے دعوت فکر دی ہے اور انشاءاللہ مزید توفیق رہی تو اس پر روشنی بھی ڈالیں گے کہ یقیناً یہ بی بی کا کرم ہے، رسول کا معجزہ ہے، سب کچھ ہے یہ، لیکن معجزات آخرکار اپنے مجاری کے ذریعے، طریقوں کے ذریعے رونما ہوتے ہیں، کچھ پروسیسز ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ معجزہ رونما ہوتا ہے، اور وہ پروسیسز اور وہ طریقے اور مجاری وہ ایکسٹراڈنری ہو سکتے ہیں، ایکسیپشنل ہو سکتے ہیں، غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ حقیقت ہے کہ یہ ذکر محو نہیں ہوا ہے اور نہ محو ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیا خصوصیات ہیں اس ذکر میں، کیا خصوصیات ہیں واقع کربلا میں، کیا خصوصیات ہیں عزاداری میں اور عزاداروں میں کہ جس کے ذریعے یہ حقیقت جاری اور ساری اور ثابت ہے کہ لا تمحو ذکرنا۔ اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی انشاءاللہ کوشش رہے گی۔ آج میں نے بنیادی طور پر تمہید باندھی ہے، ایک چھوٹی سی مثال ذکر کر کے پھر میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ انشاءاللہ کل باقاعدہ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور جتنی گنجائش ہے، جس حد تک ایک خمسہ جو ہے اس کا متقاضی ہوتا ہے، کوشش یہ رہے گی کہ اس پر گفتگو ہو، اور مقصد گفتگو کا اپنی زندگی میں کچھ مزید بہتری لانا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جیسے انسان کی معرفت میں، علم میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ہی انسان کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس علم کو مقدمہ قرار دے عزم اور ارادے کا، اور عزم و ارادے کے ذریعے انشاءاللہ اپنی زندگی میں مزید ہم انشاءاللہ بہتری لا سکیں۔ تو تنہا چیز جس کا میں تیزی سے ذکر کر کے آج کی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم آ کر گفتگو کرتے ہیں اس بارے میں کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیوں کر ہوا، یہ کس طریقے سے یہ حقیقت وقوع پذیر ہوئی ہے کہ ذکر حسین کسی طرح محو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب توجہ فرمائیں، ویسے کہ بی بی نے اس خطبے میں کئی جگہ دعا کی، بد دعا بھی کیا، لیکن یہ جو جملہ ہے بی بی کا، یہ اس شکل میں نہیں ہے کہ اے خدا ہمارے ذکر کو کبھی محو مت کر، یا اے خدا یزید کی کوششوں کو ناکام کر دے اگر وہ ہمارے ذکر کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہا، اعلان کیا ہے کانفیڈنس کے ساتھ، لا تمحو ذکرنا۔ دعا نہیں ہے اس میں، دعا میں پھر ایک فاصلہ ہوتا ہے استجابت تک کے منزل تک، اعلان کر دیا ہے کہ تو کر ہی نہیں سکتا یہ کام، یعنی وہ کانفیڈنس آپ دیکھیں اس میں، اور بالکل حقیقت یہی ہے۔ تو تنہا چیز جس کی طرف میں اشارہ کر کے گفتگو کو آج کی جو ہے سمیٹتا ہوں انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ عزیزوں، اس حق اور باطل کا جو یہ مقابلہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ یہ پہلے آغاز انسانیت سے لے کر قیامت تک کا ایک مسئلہ ہے، اور ہم اور آپ بھی بنیادی طور پر عزاداری میں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم گویا تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اس حق اور باطل کے تصادم میں ایک مناسب کردار اپنے لیے ڈھونڈ نکالیں، اور یہ تسلسل جو تاریخ کا ہے اس میں ہمارا بھی کہیں نام درج ہو، اس حق کے محاذ میں باطل پر ضرب لگانے میں کہیں ہمارا بھی کوئی نام ہو انشاءاللہ۔ تو یہ عزاداری بھی بنیادی طور پر اسی کی تلاش ہے ہماری۔ یہ جو مقابلے کی جو فصل ہے جس کو ہم کربلا کہتے ہیں، حق اور باطل کے دائمی مقابلے کی ایک فصل اور ایک چیپٹر ہے، البتہ یہ معمولی فصل اور چیپٹر نہیں ہے، یہ اس کی سب سے درخشاں فصل ہے، سب سے درخشاں فصل ہے، سب سے اہم چیپٹر ہے اس کہانی کا یہ، کہ جو کربلا میں 10 محرم کو پیش آیا۔ اس کی ایک خصوصیت ہے، یا میں یوں کہوں حسین کے جنگ لڑنے کی ایک خصوصیت ہے جس نے اس ذکر کربلا کو اور ذکر حسین کو ابدی کر دیا، یعنی ایٹرنل کر دیا۔ حسین کی جنگ لڑنے میں خصوصیت پائی جاتی ہے عزیزوں، کہ جس کی وجہ سے
اس ذکر کو یہ خصوصیت عطا ہوئی کہ کبھی محو نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے عزیزوں؟ تیزی سے، دشمن یزیدی فوج اپنے دور کے باطل کے محاذ کے نمائندے ہیں۔ اپنے دور میں، اس دور میں باطل کا محاذ یعنی یزید کی فوج، یزید کا لشکر، اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ پہنچے ہیں کربلا جنگ لڑنے، مقابلہ کرنے حق کے محاذ کا۔ بےتاب ہیں یہ جنگ لڑنے کے لیے، بے چین ہیں یہ حملہ کرنے کے لیے حسین پر۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شب عاشور کا جب وقت ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمانی اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے، یہ جنگ 10 محرم کے ظہر کے وقت آغاز ہوگی، عصر تک ختم ہو جائے گی۔ انہی نے یہ سوچا ہے، ان کا تصور یہ۔ لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں نے جنگ کو اس انداز سے لڑا ہے، رات بھر عبادت کر کے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو کر۔ اصحاب پہلے قربان ہوئے، علی اکبر قربان ہوتے ہیں، قاسم، اون و محمد، یہاں تک کہ جناب علی اصغر کی شہادت، اور ہر لمحہ ہدایت کرنے کی کوشش۔ یہ جو جنگ لڑنے کا انداز ہے، یہ جو جنگ لڑنے کا انداز ہے، یہ امام حسین کا اعلان کرنا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، یہ جو انداز ہے جنگ لڑنے کا، میری مراد انداز جنگ لڑنے سے تلوار کا وار نہیں ہے، یہ خصوصیات ہیں جنگ لڑنے کی۔ یہ جو انداز ہے جنگ لڑنے کا، اس نے یہ کام انجام دیا کہ باطل جو سوچ رہا ہے کہ یہ زور سے عصر تک کی لڑائی ہے، امام حسین نے باطل کو خبر دیے بغیر اس لڑائی کے ٹائم کو کھینچ دیا قیامت تک۔ آج بھی جہاں پر بھی کوئی حق کی آواز لے کر بلند ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے ہم حسینی ہیں، ہم کربلا کے پیروکار ہیں، ہم کربلا سے درس لے کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ باطل سمجھ ہی نہیں پایا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، وہ سمجھ رہا تھا کہ 4-5 گھنٹے کا معاملہ ہے۔ امام حسین نے ایسا وار چلا ہے کہ یہ آج تک جاری ہے۔ اللہم صلی اسی چیز کو مکانی اعتبار سے مولا حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا گیا ہے کربلا میں۔ کربلا ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس میں بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو کہ خیام حسینی ہے، ان کو گھیر لیا ہے۔ ہر ایک جب جنگ لڑنے آتا تھا تو گھیر کر مارتے تھے۔ مکانی اعتبار سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اتنے خطے ارضی میں جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کا یہ انداز ہے جنگ لڑنے کا کہ جہاں پر بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے، وہاں پر لوگ کہتے ہیں کلو ارضن کربلا۔ باطل سمجھ رہا تھا کہ ہم نے گھیر لیا حسین کو، حسین نے قیامت تک باطل کو گھیر لیا ہے۔ یہ 72 شہداء نے گھیر لیا ہے، نہ صرف اپنے زمانے کے باطل کے نمائندوں کو، بلکہ اس کے بعد جو بھی نمائندہ بنتا ہے وہ اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کرتا ہے ان 72 شہداؤں کے گھیرے میں۔ عزیزوں، یہ جو انجام پایا ہے ایک کرامت اور معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ، عزیزوں، ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہم اسے دیکھیں۔ یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے، مقابلے کرنے کی ایک اسٹریٹجی اور یہ انداز ہے کہ میدان میں تو ایک تو جنگ لڑنی ہوتی ہے، مقابلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے عزیزوں کہ میدان جنگ کی حدود کو طے کیا جاتا ہے کہ کہاں پر مقابلہ ہوگا۔ جو محاذ حدود کو اپنے حساب سے طے کر پاتا ہے، وہ محاذ جنگ سے پہلے ہی مقابلہ جیت جاتا ہے۔ تصادم اور ٹکراؤ تلواروں کے نیام کے نکلنے سے پہلے ہی طے ہو جاتا ہے کون جیتتا ہے۔ کیسے؟ اگر کسی محاذ نے کسی میدان جنگ کے حدود اور ثغور کو اپنے حساب سے طے کر لیا، پھر وہ طے کرتا ہے کہ وہاں پر تلوار زیادہ کام آئے گی یا کردار زیادہ کام آئے گا۔
اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی اسی کام کو انجام دے گئے۔ آج تک باطل حیران ہے کہ آخر کرے کیا، کوشش کر رہا ہے باطل کے کسی طرح سے اپنے آپ کو حسینی دکھانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ سالانہ یہ ایک منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا بھر کے ظالم یہاں تک کہ جن کے بے گناہوں کے خون میں ہاتھ ڈوبے ہوئے ہیں، پہلی محرم 10 محرم کو ٹویٹ کرتے ہیں کربلا کی عظمت کے بارے میں، گھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں، مقابلہ کیسے کیا جائے حسین سے، نہیں سمجھ میں آ رہا، تو انہیں اس قسم کی مضحکہ خیز حرکتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ جو کردار کا وار ہے عزیزوں، جس نے تلوار کے اس وار کو ناکام کر دیا ہے قیام قیامت تک، ہر شہید میں ہم دیکھتے ہیں، کربلا کے ہر شہید میں ہم اس کی جھلک دیکھتے ہیں۔ اور کیونکہ ذکر رہا اور عنوان اور سرنامہ کلام جو ہے وہ بی بی کا یہ فقرہ قرار پایا ہے، تو مصائب کے عنوان سے بس میں بی بی کی قربانی کو یاد کرنا چاہوں گا عزیزوں، بی بی کی قربانی کو یاد کرنا چاہوں گا۔ بعض روایت کی بنا پر علماء پڑھتے ہیں اور نقل کرتے ہیں کہ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے جائزہ لیا خیموں کا، شب عاشور امام حسین کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں اپنی فوج کا، اور جنگ سے پہلے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سپہ سالار اپنے لشکر کا جائزہ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر حملہ آغاز کرتا ہے۔ تو شب عاشور گویا وہ جائزہ لے رہے ہیں، بیویوں کے خیموں کے درمیان سے ان کا گزر ہو رہا ہے اور وہ توجہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر ایک آواز جو انہیں سنائی دیتی ہے وہ بی بی زینب کی ہے۔ بی بی زینب اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی ہیں، جناب اون و محمد سے یہ فرما رہی ہیں کہ دیکھو میرے لال، دیکھو میرے بچوں، کل تمہیں اس انداز سے جنگ لڑنا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ تم کس کی نسل سے۔ تم اپنے طور پر مت کہو کہ ہم علی سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ خود کہیں کہ نواسے علی آ گئے جنگ کے لیے۔ البتہ تم لوگ کم سن ہو، ابھی تجربہ اتنا تمہیں نہیں ہے جنگ کا، تو اپنے ماموں عباس سے ضرور مشورہ کر لینا کہ کس طرح سے تلوار چلائی جاتی ہے اور دشمن کو پچھاڑا جاتا ہے۔ اور عزیزو یہی ہوا، یہ دو ننھے مجاہد اگلے دن چہرے پر نقاب لگا کر مقابلے کے لیے آگے بڑھے، اور مقاتل کے مطابق حیرت زدہ ہو گئی فوج اشقیاء کہ یہ بچے قد ان کا کم، نوجوانی کا یہ سن ہے، کس طرح ایک کے بعد ایک سر قلم کر رہے تھے اور اشقیاء کو واصل جہنم کر رہے تھے۔ بیبیاں خیمے کے در سے نظارہ کر رہی ہیں جنگ کا، لیکن بتلایا جاتا ہے کہ جناب زینب سکون کے عالم میں مصلی بچھائے ہوئے عبادت کر رہی ہیں۔ بی بی کی کیفیت منفرد ہے، لیکن ان کا سکون متزلزل ہو جاتا ہے جب اطلاع ملتی ہے کہ بچے جنگ لڑتے لڑتے نہر فرات کے نزدیک پہنچ گئے۔ بے چین ہو کر پیغام بھجواتی ہیں کہ جاؤ کہہ دو میرے بیٹوں سے کہ دیکھو خبردار، ابھی سکینہ پیاسی ہے، ابھی حسین پیاسے ہیں، نہر کے پاس آ گئے ہو، لیکن یاد رکھو یہ بچے جنگ دوبارہ قلب لشکر کی جانب لے جاتے ہیں اور وہاں پر جاری رہتی ہے۔ لیکن آخرکار 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، پتھروں کی بارش ہے، نیزوں کی بارش ہے، تلوار کی بوچھار ہے، اور آخرکار یہ بچے گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، آقا ہمارا آخری سلام قبول کیجئے، ہمارا آخری سلام۔ تیزی سے امام حسین علیہ السلام، اور یہاں بتایا جاتا ہے جناب عباس ساتھ میں پہنچے، ان دونوں مجاہد کو اٹھایا اور لے کر واپس آئے گنج شہیدہ میں، اور وہاں پر ان کو ان کی والدہ اور دوسری بیویوں کے سامنے ان کو لٹایا۔ بتلایا جاتا ہے کہ جناب اون میں ابھی کچھ حد تک رمق باقی تھی، کچھ حد تک حرکت تھی ان کے جسم میں۔ بی بی زینب نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنے ہاتھوں کو ان کے سر پر سہلایا اور پھیرا،
جناب عون نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا اور کچھ کہنا چاہا. بی بی زینب نے جھک کر اپنا کان نزدیک کیا تو سنا بچہ کہہ رہا ہے، امی حل وفیتو، امی کیا میں نے اپنے وعدے پر عمل کیا؟ کیا میں نے وفاداری کا ویسا مظاہرہ کیا کہ جیسے آپ چاہتی تھی؟ سینے سے لگا لیا ماں نے بچے کو اور روح پرواز کر گئی. دونوں شہید ہیں. بی بی سجدے کے عالم میں ہیں اور کہہ رہی ہیں، ربنا تقبل منا ھذا القربان سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. بار الہ عزاداری کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہماری توفیقات میں اضافہ کر. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ الحمدللہ یہاں پر بچے اور جوان موجود ہیں. انشاءاللہ ہمارے بچوں اور ہمارے جوانوں میں عزاداری کے لگاؤ کو دن بدن بڑھا. بار الہ ہمارے درمیان اور جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کے درمیان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ اور کاملہ نصیب ہو. جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، مقروض ہیں، ان کے حلال رزق میں وسعت عطا کر. بار الہ ہمارے درمیان کبھی کبھی نادانی کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے نا اتفاقی اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں. خداوند متعال اس عزاداری کے صدقے میں کہ جو ہم سے تو چاہتا ہے اور طلب کرتا ہے، ان نا اتفاقیوں اور رنجشوں کو آج رات ہی الفت اور محبت میں تبدیل کر دے. اور بار الہ ہماری ایک دعا ہے کہ اگر تو نے اس دعا کو قبول کر لیا تو باقی ہماری تمام دعاؤں کو بھی اگر تو نے قبول نہ کیا تو ہم راضی ہیں. بار الہ اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد ماتم.